کوفیوں کو میری نصیحت یہ ہے ان لا تکونوا لنا ولا علینا، نہ ہمارے حق میں کچھ کرو نہ ہمارے خلاف کچھ کرو۔ ہمیں امام علیہ السلام نے وہ طبقہ جو امام کے ساتھ تھا، جو امام کی امامت کا قائل ہے، 3 گروہ تھے جو عبداللہ ابن زبیر کی خلافت کے قائل ہیں، یہ نہ امام حسین کے ساتھ آئے نہ امام زین العابدین کے ساتھ آئے۔ جو دمشقی تھے، شامی کوفی تھے، وہ شامی تھے، وہ بنو امیہ کی قیادت میں رہے۔ لیکن تیسرا طبقہ جن میں سے زیادہ تعداد کوفہ میں تھے، بصرہ میں بھی تھے، اور کچھ باقی علاقوں کے اندر بھی تھے، یمن میں بھی تھے، لیکن زیادہ تر یہ 2 شہر بصرہ اور کوفہ، ان کے اندر امامت کے طرفدار لوگ تھے۔ ان امامت کے طرفدار لوگوں کو امام فرماتے ہیں کہ میری نصیحت تمہیں یہ ہے، میری بات اگر مانو تو نہ ہمارے حق میں کچھ کرو نہ ہمارے خلاف کچھ کرو، کہ اگر ہمارے ساتھ آؤ گے تو غداری کر جاؤ گے، عہد شکنی کرو گے، ہمارے خلاف آؤ گے تو ظاہر دشمن کے ساتھ شمار ہو جاؤ گے، تو نہ تم ہمارے ساتھ آنے کے لائق ہو اور نہ ہمارے خلاف ہو کر اپنی عاقبت تباہ کرو، تم یعنی قابل اعتماد نہیں ہو، تم قابل بھروسہ نہیں ہو۔ ان کو امام نے فرمایا کہ جس لفظ کے ساتھ ان کو امام نے فرمایا کہ ہیہات ہیہات ایھا الغدرۃ المکرہ، اے غدارو اے مکارو۔ اب غدار و مکار پھر دوبارہ پہلے امام حسین کو خط لکھے اور غداری کی، اب امام زین العابدین کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، حکم دیں ہم یزید کا تختہ الٹ دیں گے۔ امام نے کہا ہیہات ہیہات غدارو اور مکارو، نہ ہمارے ساتھ ہو تم نہ ہمارے خلاف رہو تم، لا تکونوا علینا ولا لا تکونوا لنا ولا علینا، نہ ہمارے حق میں رہو نہ ہمارے خلاف رہو تم۔ خوب اس طرح عہد امامت امام زین العابدین علیہ السلام کا شروع ہوتا ہے۔ کیا یہ عہد ختم ہو جاتا ہے پھر؟ یعنی بعد میں کوئی زمانہ ایسا آتا ہے پھر بنو امیہ کے طرفدار تو بنو امیہ کے ساتھ ہیں، عبداللہ ابن زبیر کے حامی عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ ہیں، خلافت کے طرفدار خلافت کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں، بنو امیہ کے طرفدار بنو امیہ کے ساتھ ہیں، لیکن جو امامت کے ساتھی ہیں، جو امامت کے قائلین ہیں، یہ کہاں ہیں؟ آج کہاں ہیں؟ آج پاکستان میں جب موجود ہیں یا باقی دنیا میں یہ کہاں کھڑے ہیں؟ آیا آج امام زین العابدین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں؟ آج کہاں کھڑے ہوئے ہیں یہ؟ آج بھی تو صورتحال وہی ہے۔ کتنے امامت کے ساتھ کھڑے ہیں؟ جنہیں پاکستان بھر میں کتنے ہیں جو امام وقت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور جو امامت ائمہ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں؟ وہ امامت جو اللہ نے قیام عدالت کے لیے نظام بنایا تھا، اس قیام دین کے لیے، اقامت دین کے لیے، اقامت عدل کے لیے جس امامت کا اللہ نے نظام قائم کیا تھا، اس امامت کے ساتھ آج کتنے کھڑے ہیں؟ 8 فروری کو آپ نے بتا دیا کتنے آپ امامت کے ساتھ کھڑے ہو۔ اور آج لوگ اگر ائمہ سے کہتے ہیں ظہور فرمائیں، یہ کوفہ والے امام سے کہتے ہیں قیام فرمائیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کو تیسرا یا چوتھا دن ہے کربلا کا، تیسرا دن ہے ظاہراً کربلا کا، کربلا کے تیسرے دن امام زین العابدین کو کہہ رہے ہیں کہ حکم دے ہم کریں کیا؟ تو امام نے فرمایا یہ کل کیا ہوا؟ کہاں ہونا چاہیے تھا؟ خط تو آپ نے لکھے تھے، اب تیسرے دن بعد پھر اٹھ کے امام وقت کو دھوکہ دے رہے ہو تم۔ کل امام وقت کو دھوکہ دیا، تم نے تنہا چھوڑا، خزل کیا، اور آج 3 دن بعد امام وقت کو امام زین العابدین کو دھوکہ دے رہے ہو تم۔ ہیہات ہیہات، ہرگز تمہارے اوپر بھروسہ نہیں ہے، تم قابل اعتماد نہیں ہو۔ کہاں جا کھڑے ہوتے ہو؟ جب تمہیں اقتدار لالچ آئے تو تم عبداللہ ابن زبیر سے اقتدار ملے اس کے ساتھ مل جاتے ہو، جب تمہیں کسی اور طرف اقتدار کی بو پڑے تم ادھر چلے جاتے ہو، امام تنہا۔ اور آخر عہد امام زین العابدین تک یہی صورتحال قائم رہی۔ یوں نہیں کہ بعد میں فوج لوگ آتے تھے امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس، یہ آتے تھے مدینہ، آتے تھے زیارت نبی کرتے تھے، امام زین العابدین کو ملے بغیر چلے جاتے تھے، اور امام زین العابدین بھی بالکل مائل نہیں تھے انہیں دیکھنے پر، چونکہ ان کا عمل امام کے سامنے تھا، اور امام نے فرما دیا کہ نہ ہمارے ساتھ رہو نہ ہمارے خلاف رہو، اور یہ پھر اپنا رویہ انہوں نے اختیار کیا، اور وہ تاریخ رقم کی افسوسناک۔ آج امام زین العابدین کا یوم ولادت ہے، ہم جشن ولادت منا لیتے ہیں، لیکن کیا کبھی امامت کے باب میں یہ دیکھا کہ ہمارا فریضہ کیا ہے؟ امامت کے باب میں جس سرزمین پر ہو، جہاں بھی ہو، امامت کے باب میں کیا فریضہ ہے آپ کا، اور ائمہ کیا طلب کر رہے ہیں آپ سے؟ وہ جو کر رہے ہو وہ ہرگز ائمہ کا مورد پسند نہیں ہے، ائمہ کو ہرگز ہمارا رویہ پسند نہیں ہے کہ کوئی گوسالہ سامری کا کھڑا ہو، کوئی بھی پرچم اٹھائے ہم اس کے ساتھ ہیں، عبداللہ ابن زبیر پرچم اٹھائے ہم اس کے ساتھ ہیں، سلیمان پرچم اٹھائے ہم اس کے ساتھ ہیں، مختار پرچم اٹھائے ہم اس کے ساتھ ہیں، جو بھی پرچم اٹھائے ہم اس کے ساتھ ہیں۔ اگر نہیں ہے ساتھ تو زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہے، امام وقت کے ساتھ نہیں ہے، امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہے۔ امام مہدی کا ساتھ دینا یعنی امامت کا ساتھ دینا، نظام امامت کا ساتھ دینا۔ جب طاغوت آپ کو بلاتا ہے ووٹ کے لیے تو وہاں پر پرچم امامت اٹھاؤ کہ ہم تو امامت کے طرفدار ہیں، یہ ہے امامت کے ساتھ عہد اور یہ ہے امامت کی پابندی۔ وہ امام جو زین العابدین علیہ السلام، اگر ہم کہیں 3 ساتھی تھے یا 6 ساتھی تھے، 6 ساتھیوں کے ساتھ امامت کے عہد کا آغاز کیا،
اور پھر آگے 34 سالہ 35 سالہ امامت گزار کے، اور جب امام باقر علیہ السلام کو امامت ملتی ہے، کتنے لوگ تھے امامت کے ساتھ جو وفادار ہوئے، جن کو امام خود کہیں تم وفادار ہو، اور جو امامت کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. وہ پوری تاریخ موجود ہے، اس کو نگاہ کریں. لیکن آج تو اس کو ختم کریں، ہم اس تسلسل کو ختم کریں، خذلان امامت کو ختم کریں، نصرت امامت کریں، امام کے ناصر بنیں، امام کے ساتھ کھڑے اور امامت کے لیے قیام کریں. ہم امامت کے لیے قیام مختلف طریقوں سے، جیسا میں نے پہلے مثالیں دی ہیں، 2 شیعہ گروہ جو امامت کے ساتھ کھڑے ہیں اپنے مذہب و مسلک و عقیدے کے مطابق. ایک اسماعیلی شیعہ امامت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، پکے امامت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ایک زیدی شیعہ، حوثی یمنی شیعہ جو امامت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. جس چیز کو وہ امام مانتے ہیں، جس کی امامت کے قائل ہیں، اس امامت کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں. لیکن بیچ میں جو اکثریتی شیعہ گروہ ہے، ان کی گرفت زمام سے چھوٹ گئی، امامت سے چھوٹ گئی ہے. یہ ہر طاغوت کے پرچم کے نیچے جا کھڑے ہوتے ہیں. اور 8 فروری کا جو منظر آپ نے پیش کیا ہے وہ آپ کے امام کے سامنے ہے، وہی جو امام زین العابدین علیہ السلام کا